اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بالاول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صلاة پڑھیں محمد وآل محمد سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 159 آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ نِلْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے اے حبیب تو ان لوگوں کے لیے نرم دل ہو گیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے حبیب اگر تیری زبان سخت ہوتی، تیرا لہجہ سخت ہوتا، غلیظ القلب تیرا دل سخت ہوتا، تو یہ جو تو اپنے اطراف لوگوں کو دیکھ رہا ہے، یہ لوگ تیرے اطراف سے پراکندہ ہو جاتے، تجھے چھوڑ کے چلے جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، پس ان سے درگزر سے کام لے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے استغفار کر، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جب کوئی کام انجام دینا ہو تو ان سے مشورہ لے۔ فَإِذَا عَزِمْتَ، لیکن جب مشورے کے بعد ایک مرتبہ فیصلے کا وقت آ جائے اور فیصلہ لے لیا جائے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پس فیصلہ لینے کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ خداوند کریم توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت میں خداوند کریم نے اپنے حبیب کے بارے میں کہا، وہ حبیب کی جس کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا، وہ حبیب کے جس کے لیے خود خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کی عظیم ترین منزلت پر فائز ہیں۔ یعنی اس پوری کائنات میں سرکار دو عالم سے بڑھ کر کسی اور کا اچھا اخلاق نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب اگر تیرا اخلاق اچھا نہ ہوتا، تیری زبان نرم نہ ہوتی، تیرا دل نرم نہ ہوتا، تو یہ لوگ تجھے چھوڑ کے چلے جاتے۔ تبلیغ اسلام میں اور خداوند کریم کی طرف بلانے میں جو انتہائی مؤثر ترین جسے کہنا چاہیے ایک صفت انسان کو اپنانی چاہیے، وہ اچھا اخلاق ہے، حسن خلق جسے کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان چاہے دوست ہو چاہے دشمن،
اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے. اور یہی ہم طول تاریخ میں دیکھتے ہیں. سرکار دو عالم کی مشہور واقعہ آپ سنتے ہیں، بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ وہ کچرا پھینکنے والی کچرا پھینک رہی ہے، اس کے باوجود جب وہ بیمار ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، تو کہا کہ وہ بیمار ہو گئی، اللہ کے رسول اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. کئی واقعات ہیں رسول خدا کی زندگی کے، کفار مکہ کے بارے میں کہ اس قدر پتھر مارے ہیں رسول اللہ کو کہ رسول اللہ کی جوتی ان کے خون سے بھر گئی ہے. اس کے باوجود جب فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھے حکم کریں تو میں ان سب کو اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دوں، تو جواب میں رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میری قوم ابھی نہیں جانتی، وہ نہیں پہچانتی مجھے. تو اچھا اخلاق انتہائی مؤثر ہے. خود انسان کی اپنی زندگی میں اگر انسان کو اپنی زندگی خوشگوار بنانی ہے تو اپنے اخلاق کو اچھا کرے ہر ایک کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ باہر تو بہت اچھا اخلاق ہے اور گھر میں انتہائی بد اخلاق ہے. ہر ایک کے ساتھ، چھوٹے کے ساتھ، بڑے کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، جہاں کام کرتے ہیں وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ، میاں بیوی کا اپنے بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا بہت ضروری ہے. اچھا اخلاق تاثیر رکھتا ہے، بالخصوص اگر ماں باپ ہیں اور ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو یہ چیز تاثیر رکھتی ہے بچوں کی تربیت پر. بچے آپ کو دیکھ کے سیکھتے ہیں. آپ جو کہتے ہیں بچے وہ نہیں کرتے، آپ جو کرتے ہیں بچے وہ کرتے ہیں. آپ ان کو لاکھ کہتے رہیے کہ گالی مت دو، آپ ان کو لاکھ کہتے رہیے کہ جھگڑا مت کرو، آپ ان کو لاکھ کہتے رہیے کہ کسی کو اذیت نہیں پہنچاؤ، لیکن اگر آپ خود وہ کام نہیں کر رہے ہیں، آپ خود آپس میں گفتگو کرتے وقت نعوذ باللہ فوش الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں، قبیح الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں، تو آپ اپنے بچوں سے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ بھی مثال کے طور پر جب کسی سے بات کریں گے تو ان کا اخلاق اچھا ہوگا. حسن خلق، حسن خلق کسے کہا جاتا ہے؟ خلق کہتے ہیں صفات کو، اخلاق یعنی صفات. وہ صفات یا وہ ملکہ جسے کہنا چاہیے کہ جو انسان کے نفس میں راسخ ہو جائے، یعنی ایک طریقے سے انسان کی عادت بن جائے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک طریقے سے انسان کی فطرت ثانی بن جائے. ایک انسان کی فطرت ہے. فطرت کیا ہے؟ مثال کے طور پر پیاس لگنا انسان کی فطرت ہے، بھوک لگنا انسان کی فطرت ہے، سونا فطرت میں شامل ہے. اسی طریقے سے اگر کچھ صفات انسان کی فطرت کا حصہ بن جائیں، یعنی اس طریقے سے انسان کی ذات کے اندر ضم ہو جائیں کہ گویا ان کو فطرت شمار کیا جائے، اس کو اخلاق کہا جاتا ہے. اب چاہے وہ اچھی ہوں یا بری ہوں، اگر وہ اچھی صفات ہیں تو ان کو حسن خلق سے تعبیر کیا جاتا ہے، اچھے اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے، نیک اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور اگر بری صفات ہوں تو ان کو بد اخلاقی سے تعبیر کیا جاتا ہے یا سوء الخلق سے ان کو تعبیر کیا جاتا ہے. تو بس اخلاق یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ یا دو دفعہ آپ کسی سے اچھے سے پیش آ گئے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اخلاق اچھا ہو گیا، بلکہ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھی صفت کو اتنا آپ نے اپنانا ہے کہ وہ آپ کے اندر راسخ ہو جائے، فطرت ثانی بن جائے، اس کو اخلاق کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر سلام کرنے کی عادت ڈالنا، سلام میں پہل کرنا، جب مومن سے ملے تو خوش روئی سے ملنا، اور دیگر صفات. ان صفات کو اس قدر انسان اپنے اندر راسخ کر لے کہ وہ اس کی فطرت ثانی بن جائیں تو اس کو اخلاق سے تعبیر کیا گیا ہے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ مؤمنین میں وہ شخص کہ جس کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے وہ شخص ہے کہ جو مومنین میں جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہے. یعنی اخلاق کو ایمان کا جز قرار دیا گیا، بلکہ ایمان کے کمال کی علامت قرار دیا گیا کہ اگر دیکھنا ہو کہ کسی مومن کا ایمان کامل ہے یا نہیں ہے
بلکہ ابھی آپ روایت بھی سنیں گے تو یہ نہ دیکھو کہ نمازیں کتنی پڑھتا ہے، روزے کتنے رکھتا ہے، یہ دیکھو کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، لوگوں سے کیسے پیش آتا ہے، کیسے ملتا جلتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ما یوضع فی میزان امرئ یوم القیامت افضل من حسن الخلق، کہ کسی شخص کے ترازو میں قیامت کے دن حسن خلق سے بہتر کوئی نیکی نہیں رکھی جائے گی۔ یعنی جب انسان کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے اور ترازو میں بہت ساری نیکیاں رکھی جائیں گی تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ان نیکیوں میں جو سب سے افضل ترین نیکی ہوگی وہ اس کا اچھا اخلاق ہوگا۔ ما يقدم المؤمن على الله عز وجل بعمل بعد الفرائض احب الى اللہ تعالی من ان يسع الناس بخلقه، فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن خداوند کریم سے ملاقات کرے گا تو فرائض کے بعد، واجبات کے بعد سب سے اچھا عمل جو خدا کے نزدیک جو سب سے اچھا عمل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ لوگوں سے اچھا اخلاق سے پیش آنا۔ فرائض کے بعد سب سے اچھا عمل یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت نقل کی جاتی ہے کہ اکثر ما تلج به امتی الجنہ تقوی اللہ وحسن الخلق، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ وہ دو چیزیں کہ جن کی وجہ سے میری امت جنت میں داخل ہوگی وہ دو صفات ہیں، ایک اللہ کا تقوی اور ایک اچھا اخلاق۔ اتفاق سے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ کسی عمل کا نام نہیں ہے، تقوی بھی کسی عمل کا نام نہیں ہے، نماز روزے کا نام تقوی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی سے اچھی گفتگو کر لینا ایک مرتبہ یا کسی کو سلام کر لینا اس کا نام اخلاق نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، تقوی الہی اور حسن خلق کیا ہیں؟ ایک ملکہ ہیں، ایک صفات ہیں۔ اگر میں اس کو مثال دینا چاہوں آپ کی خدمت میں، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اتفاقیہ طور پر کوئی ایک اچھی پینٹنگ بنا لے تو آپ اس کو آرٹسٹ نہیں کہیں گے، یا اتفاقیہ طور پر مثال کے طور پر اگر کوئی شخص سیدھی سڑک پر گاڑی چلا لے تو آپ اس کو ڈرائیور نہیں کہیں گے۔ ڈرائیور کسے کہتے ہیں؟ ڈرائیور وہ ہوتا ہے جس کو ہر سڑک پر اور ہر موڑ پر گاڑی چلانا آتی ہو، اس کو ڈرائیور کہا جاتا ہے۔ آرٹسٹ وہ ہوتا ہے جس کی ہر تصویر کیا ہو؟ خوبصورت ہو، یعنی اس کے اندر ملکہ ہو، استعداد ہو، صلاحیت ہو۔ تو تقوی ایک استعداد اور ایک صلاحیت کا نام ہے، تقوی کسی ٹائم پیریڈ کا نام نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ماہ مبارک رمضان آئے تو آپ متقی و پرہیزگار ہو گئے اور جیسے ہی عید کا دن آیا آپ کا سارا تقوی دھل گیا، اس کا نام تقوی نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پر 2 مہینے 8 دن آپ نے گانے نہیں سنے محرم سفر میں اور جیسے ہی 9 ربیع الاول کا دن آیا اس وقت ساری کسر آپ نے اتار دی، تو یہ کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے، کوئی ٹائم پاس نہیں ہے۔ یعنی ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے؟ ایک طریقے سے فیسٹیول بن گیا ہے، رمضان ایک فیسٹیول، باقی آپ خود ہی آگے لگا لیں۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان اس کی تاثیر پوری زندگی پر ہونی چاہیے، نہیں کہ فقط ایک مہینے پر۔ ماہ محرم، ماہ سفر، اس کی تاثیر انسان کی پوری زندگی پر ہونی چاہیے۔ سید الشہداء کا غم، سید الشہداء کی عزاداری، اس کی جو تاثیر ہے انسان کے کردار پر ہونی چاہیے۔ تو تقوی الہی اور حسن خلق یہ کسی خاص ایک عمل کا نام نہیں ہے بلکہ ایک استعداد اور ایک صلاحیت کا نام ہے، جو جب وہ استعداد اور صلاحیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ متقی و پرہیزگار ہے، یا کہا جاتا ہے کہ اس کا اخلاق جو ہے وہ بہت اچھا ہے۔ اچھا، اب یہ شبہ نہ آئے کسی کے ذہن میں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ متقی تو وہ ہوتا ہے جس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ بہت اچھا ڈرائیور چلانے والا ہو لیکن کبھی نہ کبھی کیا کرتا ہے؟ غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے۔ بہت اچھی پینٹنگ بنانے والا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار نہیں بنتی پینٹنگ۔ اسی طریقے سے متقی سے بھی کیا ہوتا ہے؟ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ فرق کیا ہوتا ہے متقی اور فاسق میں؟
متقی اور فاسق میں فرق یہ ہوتا ہے کہ فاسق کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ لاؤبالی پن کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ متقی کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ مثال کے طور پر کبھی نفس غالب آ جاتا ہے، یا کبھی ماحول انسان کے اوپر غالب آ جاتا ہے، کبھی شہوت انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اس وجہ سے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ لیکن فرق کیا ہے فاسق اور متقی میں؟ جیسے ہی متوجہ ہوتا ہے فوراً سے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے متقی شخص۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف کہ جس کی جو پیمائش ہے، جس کی جو وسعت ہے وہ زمین اور آسمانوں کے برابر ہے۔ یہ جنت کس کے لیے آمادہ کی ہے خداوند کریم نے؟ اعدت للمتقین، یہ جنت متقین کے لیے آمادہ کی ہے۔ متقین کی صفات کیا ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبهم، یہ متقی افراد وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی بہت بڑی برائی سرزد ہوتی ہے یا اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، یعنی گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ یہ تکبر نہیں کرتے خدا کی بارگاہ میں۔ یہ شیطان کی صفت ہے کہ جب اس سے خطا ہو گئی تو تکبر کیا، کہا کہ تو نے مجھے ورغلایا، نعوذ باللہ، یعنی خدا کی بارگاہ میں اس قدر جرأت کر رہا ہے کہ تو نے مجھے ورغلایا، میں تو پاک باز تھا، میں تو متقی پرہیزگار تھا، تو نے مجھے ورغلایا۔ لیکن یہ متقی افراد کون ہیں کہ جیسے ہی ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، فوراً سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، واستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، درست ہے؟ تو متقی افراد سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اپنے گناہ سرزد ہو جانے کے بعد فوراً سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ان الخلق الحسن، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد، ان الخلق الحسن یمیث الخطیئہ کما تمیث الشمس الجلید، اچھا اخلاق گناہ کو ایسے پگھلا دیتا ہے جس طریقے سے سورج جمے ہوئے پانی کو پگھلا دیتا ہے۔ یعنی اگر انسان فقط اپنا اخلاق اچھا کر لے، ابھی آپ روایتیں سنیں گی، یعنی عجیب و غریب روایتیں اس باب میں، اگر انسان فقط اپنا ظاہر، اپنا اخلاق اچھا کر لے تو خداوند کریم کس قدر اس بندے پر مہربان ہو جاتا ہے۔ یہی اچھا اخلاق اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یہی اچھا اخلاق سبب بنتا ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ البر والحسن الخلق یعمران الدیار ویزیدان فی الاعمار، فرماتے ہیں کہ نیکی اور اچھا اخلاق گھروں کو آباد کرتے ہیں، گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ یعنی چھوٹی چھوٹی سی حدیثیں ہیں، لیکن آپ اس کے اوپر غور کریں، توجہ کریں۔ اب ایک سروے کریں کہ جو ہمارے آج کل کے گھر آباد نہیں ہیں یا جن گھروں میں ناچاکیاں زیادہ ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ ایک سبب آپ کو یہ ملے گا، بد اخلاقی، بد اخلاقی، یا بیوی شوہر کے ساتھ بد اخلاق ہے یا شوہر بیوی کے ساتھ بد اخلاق ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ گھر جہنم بن جاتا ہے۔ گھر جب جہنم بن جاتا ہے تو جو بچے وہاں پر اس گھر میں پل رہے ہیں، ان بچوں کے پر بھی وہی اثر پڑ رہا ہے، ان کی اسی طریقے سے تربیت ہو رہی ہے۔ تو یہ امام فرما رہے ہیں، یعنی کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے یہ حدیثیں، یا آپ کہیں کہ بس پتہ نہیں خام و خیال کی باتیں ہو رہی ہیں، حقیقت گوئی ہو رہی ہے، آپ کی آنکھوں سے پردوں کو ہٹایا جا رہا ہے۔ دیکھو، آپ اگر اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو اچھا اخلاق اپناؤ۔ انسان فقط اخلاق اچھا کر لے، اس کا گھر خود بخود آباد ہو جائے گا، اس میں کسی یعنی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ زحمت اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، فقط اچھا اخلاق۔ اچھے اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ہی شوہر داخل ہو، بیوی بجائے یہ کہ اپنا پورا شکایتوں کا انبار لے کر اپنے شوہر کے سامنے کھڑے ہو جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ مسکرا کر دیکھے، مستحب ہے بیوی شوہر کو مسکرا کر دیکھے، اس کے بعد کیا پانی کا پوچھے، پھر اس کے بعد جب وہ بیٹھ جائے، پھر اس کے بعد اپنی بات کرنا شروع کرے۔
نہیں کہ شوہر داخل ہو تو پہلے سے ہی اس نے ماتھے پر پٹی باندھی ہوئی ہو کہ میرا تو یہ ہو گیا اور ہائے یہ ہو گیا اور زندگی اجیرن ہو گئی میری فنا فنا. اور بالکل اسی طریقے سے دو طرفہ ہے، ایک طرفہ نہیں ہے. شوہر بھی جب گھر میں داخل ہو تو بیوی کا خیال کرے. یہ نہ ہو کہ مثال کے طور پر گھر میں داخل ہو تو ایسے داخل ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی حکمران ہے کہ میرے لیے چائے پیش کی جائے، کھانا لگایا جائے، میرے لیے پانی کیوں نہیں رکھا، ٹھنڈا پانی دینا چاہیے تھا، کھانا گرم کیوں نہیں ہوا، روٹی گرم کیوں نہیں پکی. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں یہ چیزیں آپ کے زندگی پر اثر کرتی ہیں، چاہے وہ میاں ہو چاہے وہ بیوی ہو، انسان کی زندگی پر اثر کرتی ہیں. بہترین نمونہ عمل ہماری زندگی میں اہل بیت اطہار علیہم السلام سے بڑھ کر کوئی نمونہ عمل نہیں ہے. آپ دیکھیں یعنی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا صلی اللہ علیہ محمد. کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا مولا کائنات سے، کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا. ایک بس وہ واقعہ ملتا ہے جو انار والا واقعہ ہے، اس کے علاوہ کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بہت ہی قسمہ پرسی کی زندگی ہے. یعنی بچوں کے کھانے کے چیز نہیں ہے گھر میں. یعنی یہاں تو لگژریز پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، وہاں جھگڑا لگژریز کا معاملہ نہیں ہے وہاں پر کہ میرے پاس ہیٹر نہیں ہے یا میرے پاس قالین نہیں ہے یا میرے گھر میں اے سی نہیں لگا ہوا ہے یا گرم پانی نہیں آتا ہے، نلکا نہیں لگا ہوا ہے. یہ مسئلے مسائل نہیں ہیں وہاں پر. وہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ کھانا ہی نہیں ہے. دوپہر کو بچے کیا کھائیں گے نہیں معلوم ہے، عشاء کو بچے کیا کھائیں گے نہیں معلوم ہے. آٹا پیسا ہوا نہیں ملتا دکان سے، آٹا گھر پہ لا کے پیسنا پڑتا ہے، اور وہ شہزادی اپنے ہاتھوں سے پیس رہی ہیں. ایک بچہ گود میں ہے، بچہ رو رہا ہے، لیکن شہزادی وہ تمام کے تمام کام کر رہی ہیں. تو آپ اور میں شہزادی سے بڑھ کر تو نہیں ہیں. یہاں تک کہ جب گھر کی کام کا تقسیم شروع ہوئی تو کہا کہ گھر کے باہر کے کام علی کے حوالے اور گھر کے اندر کے کام بیوی کے حوالے. تو بیوی بہت خوش ہوئی اس تقسیم پر کہ خدا نے بچا لیا مجھے سخت کاموں سے. تو بہرحال دونوں طرفین کو یعنی چاہے میاں ہو چاہے بیوی ہو ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے. حسن خلق یعنی ایک اگر بہترین آپ کو اپنا گھر بنانا ہے، آباد کرنا ہے، اپنا اخلاق اچھا کیجیے. انسان گفتگو کرے تو انسان کی گفتگو سے ہی معاملات حل ہو جانے چاہیے. نرم لہجہ اپنائے گھر میں، نہ ہی کہ سخت لہجہ اپنائے. خامخواہ کا روب جھاڑنا یا خامخواہ کا یہ الزام کرنا، دیکھیں خداوند کریم نے، میں اکثر اوقات بات سے بات نکل رہی ہے لیکن بہرحال، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. خداوند کریم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم میں سے ہی تمہارے جوڑے بنائے ہیں. کس جوڑے کی بات ہو رہی ہے؟ میاں بیوی کے رشتے کی. یعنی آپ دیکھیے کہ خداوند کریم نے ماں باپ کے رشتے کو نہیں کہا کہ یہ توحید کی نشانی ہے، بہن بھائی کے رشتے کو نہیں کہا توحید کی نشانی ہے، بھائی بہن کے رشتے کو نہیں کہا کہ توحید کی نشانی ہے، چچا ماموں تایا کسی رشتے کو نہیں کہا توحید کی نشانی ہے، کہا یہ میاں بیوی کا رشتہ توحید کی نشانی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور اس اللہ کی نشانی میں سے یہ کہ اس نے تم دونوں کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان محبت کو رکھا اور رحمت کو رکھا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ رشتہ حاکم اور محکوم والا رشتہ نہیں ہے کہ یہاں پر ایک شخص حاکم ہے اور دوسرا شخص محکوم ہے، جس طریقے سے تصور ہمارے معاشرے میں دیا جاتا ہے یا جس طریقے سے اسلام کا غلط چہرہ بیان کیا جاتا ہے معاشرے میں. ہرگز ایسا نہیں ہے کہ شوہر مثال کے طور پر حاکم ہے اور بیوی محکوم ہے، اب شوہر جو چاہے حکم دے، بیوی کو اس کی کیا کرنی ہے؟ حکم کی تعمیل کرنی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. کچھ خاص ذمہ داریاں ہیں جو خداوند کریم نے رکھی ہیں بیوی کے حوالے سے بھی اور شوہر کے حوالے سے بھی. وہ بھی ذمہ داری اس وجہ سے کہ اگر وہ ذمہ داری نہ رکھی جائیں تو نظام دھرم برہم ہو جائے گا.
شوہر کے ذمہ رکھا کہ تم بیوی کا نفقہ ادا کرو، بیوی کے ذمہ رکھا کہ تم شوہر کی جنسی ضروریات کو پورا کرو۔ اس سے زیادہ اور کوئی واجب بھی نہیں قرار دیا خداوند کریم نے، اس سے بڑھ کر۔ یعنی شرعی اعتبار سے نہ بیوی کو استری کر کے دینا واجب ہے، نہ بیوی کو کھانا پکا کر دینا واجب ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ شریعت آپ اور مجھ سے زیادہ بی بی سیدہ زیادہ بہتر جانتی تھی، اس کے باوجود بھی وہ تمام کام کرتی تھیں جو آج سیدہ کنیز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی بیوی کرتی تھیں لیکن سیدہ کنیز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال کچھ چیزیں واجبات اور محرمات سے بڑھ کر ہوتی ہیں جو اخلاقیات کے دائرے میں آتی ہیں۔ شوہر کو بھی دیکھنا چاہیے اور بیوی کو بھی اس طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو فرمائے کہ نیکی اور اچھا اخلاق گھروں کو آباد کرتا ہے اور اعمار کو بڑھاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو طول عمر چاہیے، زندگی اپنی بڑھانی ہے، تو اپنا اخلاق اچھا کیجیے۔ حدیث میں کہ لوگ اپنی مقررہ عمر کی وجہ سے اتنا نہیں مرتے جتنا اپنے گناہوں کی وجہ سے مرتے ہیں۔ یعنی اگر میری مقررہ عمر مثال کے طور پر 50 سال ہے تو ممکن ہے کہ 40 سال میں موت آ جائے۔ کیوں 40 سال میں موت آ گئی؟ گناہوں کی وجہ سے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی مقررہ زندگی جو ان کی لکھی ہوئی ہے اس سے زیادہ جی لیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اپنی نیکیوں کی وجہ سے۔ ممکن ہے کہ شخص کی عمر 50 سال لکھی ہو لیکن اس کی عمر بڑھا دے خداوند کریم۔ تو یہ سارے کام ہیں، یہ سارے اعمال ہیں جو طول عمر کا سبب بنتے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ ان سوء الخلق لیفسد العمل کما یفسد الخل العسل۔ فرماتے ہیں بد اخلاقی عمل کو ایسے فاسد کر دیتی ہے کہ جس طریقے سے سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے۔ یعنی انسان بہت متقی اور بہت پرہیزگار ہے، شب زندہ دار ہے، نماز شب پڑھنے والا ہے، اول وقت نماز پڑھنے والا ہے، سال کے کئی مہینے روزے میں گزار دیتا ہے، لیکن اخلاق اچھا نہیں ہے کہ یہ بد اخلاقی اس کے عمل کو فاسد کر دیتی ہے۔ جیسے خود کہا گیا کہ اب حدیث میں سنیں گی کہ یہ بد اخلاقی خود انسان کے ایمان کو فاسد کر دیتی ہے۔ اگر انسان بد اخلاق ہو تو اس کا ایمان فاسد ہو جاتا ہے۔ اب اللہ عز وجل لصاحب الخلق السیء بالتوبہ قیل وکیف ذاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال لأنہ صلی علی محمد وآلہ لأنہ اذا تاب من ذنب وقع فی ذنب اعظم منہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ خدا نے منع کیا ہے کہ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، جو بد اخلاق شخص ہے، خداوند کریم نے اس کو توبہ سے منع کر دیا ہے۔ یعنی اس کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، بد اخلاق شخص کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ جب بھی وہ کسی ایک گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اس کے بعد پھر کوئی اور اس سے بڑا گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ یعنی بد اخلاق شخص گناہ سے محفوظ نہیں رہ سکتا، وہ یقیناً کسی نہ کسی گناہ کا ارتکاب کر رہتا ہے۔ لہٰذا انسان کو خداوند کریم سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اقربکم منی غدا فی الموقف اصدقکم للحدیث واداؤکم للامانہ واوفاکم بالعہد واحسنکم خلقا واقربکم من الناس۔ فرمائے کہ قیامت کے دن محشر کے وقت تم میں سے جو شخص سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگا، یعنی کس سے قریب ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ وہ کون شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگا؟ جو سب سے زیادہ تم میں سچا ہوگا۔ اصدقکم للحدیث، جب گفتگو کرے تو سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ وَأَدَاءَكُمْ لِلْأَمَانَةِ، جو تم میں سب سے زیادہ امانت کو ادا کرنے والا ہوگا۔ وَأَوْفَاكُمْ بِالْعَهْدِ، اور اگر کسی سے وعدہ کرے تو جو تم میں سب سے زیادہ وعدہ وفا کرنے والا ہوگا وہ مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جو تم میں سب سے بہترین اخلاق کا مالک ہوگا وہ مجھ سے سب سے زیادہ
نزدیک ہوگا. سنخیت ہونا ضروری ہے نا. یعنی مجھ جیسا بد اخلاق شخص کیسے قریب ہو سکتا ہے اس ہستی سے جو خلق عظیم کا مالک ہو؟ تو کچھ تو سنخیت ہو تو انسان کچھ قریب آئے. لہذا کچھ سنخیت ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے اہل بیت اطہار سے. فقط نام کافی نہیں ہوگا, کردار کے اعتبار سے کچھ سنخیت ہونی چاہیے. ہمارا ان کا کردار کچھ ملنا چاہیے. یقیناً ہم ان جیسے نہیں بن سکتے, یقیناً ہم علی ابن ابی طالب جیسی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, ان کے جیسا ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں, ان کی جیسی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں, لیکن بہرحال کسی حد تک تو ہم ان سے قریب ہو سکتے ہیں. تو اعمال کے اعتبار سے ہمیں اہل بیت اطہار سے قریب ہونے کی ضرورت ہے. السخی الحسن الخلق فی کنف اللہ لا يتخلی اللہ عنہ حتی یدخلہ الجنہ وما بعث اللہ نبیا الا سخیا وما زال ابی یوصینی بالسخاء وحسن الخلق حتی مضى. ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ السخی الحسن الخلق یعنی وہ شخص جو کہ سخی ہو اور اس کا اخلاق بھی اچھا ہو, وہ ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے. یعنی کبھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. دینے والا جس کا ہاتھ کھلا ہو, کھلا ہونے سے مراد یہ نہیں کہ اسراف نہ کرے, اللہ کی راہ میں دینے والا, خرچ کرنے والا سخی, اور جس کا اخلاق بھی اچھا ہو, یہ ہمیشہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے. آج ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی نظر تو نہیں لگ گئی, کسی نے کوئی چلہ تو نہیں کرا دیا, کسی نے کوئی ہمارے اوپر جادو تو نہیں کرا دیا. درست ہے, یہ سب چیزیں حقیقت ہیں, ہوتا ہے ایسا. لیکن ان چیزوں سے بچنے کے لیے کچھ اعمال ہیں جو انسان کو انجام دینے ہیں. ہم فوراً سے بھاگتے ہیں تعویذ گنڈوں کی طرف, وہ سب اپنی جگہ ہیں, دعائیں معصومین کی اپنی جگہ ہیں. ایک بہت اچھی کبھی کبھار پوسٹ آ جاتی ہے فیس بک پر کہ لوگ کالے جادو سے ڈرتے ہیں لیکن کالے اعمال سے نہیں ڈرتے. ہے یا نہیں ہے ایسا؟ معاشرے کی حقیقت ہے. بہرحال کالے جادو سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے, لیکن اپنے کالے اعمال سے ہمیں ڈر نہیں لگتا ہے. تو بہرحال اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ ہمیشہ یہ شخص جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے, یہاں تک کہ خداوند کریم اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ سخی تھا. یعنی کسی نبی میں یہ خاصیت خداوند کریم نے یہ صفت نہیں رکھی کہ نعوذ باللہ کوئی نبی کنجوس ہو, بخیل ہو, نہیں. پھر امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا یعنی چھٹے امام مجھے ہمیشہ یہ وصیت کرتے تھے کہ دیکھو ہمیشہ سخی بن کے رہو, یعنی اللہ کی راہ میں دو اور ہمیشہ اچھے اخلاق کو اپناؤ. اور یہ وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یعنی ایک دو دفعہ یہ وصیت نہیں کی مجھے, بلکہ جب بھی ملتے تھے موقع محل کے اعتبار سے مجھے یہ وصیت کرتے تھے. علیکم بحسن الخلق فإن حسن الخلق فی الجنۃ لا محالۃ وإیاکم وسوء الخلق فإن سوء الخلق فی النار لا محالۃ. یہ عجیب ایسی حدیث ہے کہ تم پر لازم ہے کہ اچھے اخلاق کو اپناؤ, کیونکہ اچھے اخلاق والا شخص لا محالہ جنت میں ہے, یعنی بالآخر جنت میں ہے. وَإِيَّاكُمْ وَسُوءُ الْخَلْقِ, اور برے اخلاق سے بچو کیونکہ برا اخلاق والا شخص لا محالہ جہنم میں ہے. جس کا اخلاق برا ہے گویا یہ وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے اگر اخلاق اچھا نہیں ہے. البتہ ایک بات یہاں پر اب عرض کر دوں موقع کی مناسبت سے, وہ یہ کہ موقع اور محل اخلاق کے تقاضوں کو بدل لیتا ہے. کبھی موقع محل ایسا ہوتا ہے کہ آپ جھک کر ملیں, اور کبھی موقع محل ایسا ہوتا ہے کہ اخلاق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ سینہ تان کر ملیں. مثال کے طور پر اگر مشرکین سے جنگ ہو جائے, کفار سے جنگ ہو جائے, تو آپ کیا کریں گے؟ اخلاق میں جھکے چلے جائیں گے, وہ آپ کی گردنیں کاٹتے چلے جائیں گے یا نہیں؟ وہاں پر اخلاق کا تقاضا یہ کہ انسان پوری قوت کے ساتھ اور سینہ تان کر اپنی قوت کو دکھائے. یہ اخلاق کا تقاضا ہے وہاں پر, یہ بد اخلاقی نہیں ہے, یہ خود اخلاق کا تقاضا ہے. لہذا وہ ہستی جو کہ خلق عظیم کا مالک ہے, جنگ خندق میں جب عمر بن عبد ود وہاں سے پکارتا تھا
کہ آؤ حل من مبارزن، کوئی ہے میرے مقابل میں؟ خندق کو پار کیا اس نے اور کہا کہ حل من مبارزن، کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ تو ایک 13 سال کا لڑکا کھڑا ہوتا تھا جس کا نام تھا علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول خدا ان کو بٹھا دیتے تھے، پھر وہ پکارتا تھا کہ حل من مبارز، کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ پھر مولا کائنات کھڑے ہوتے تھے، پھر رسول اللہ بٹھا دیتے، پھر کوئی جو ہے وہ آواز لگاتا تھا کہ حل من مبارزن، کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے، اور پھر تیسری مرتبہ بھی مولا کائنات کھڑے ہوتے تھے، اور چوتھی دفعہ جب اس نے آواز لگائی تو عجیب و غریب طریقے سے اس نے آواز لگائی کہ میرا گلا تھک گیا ہے حل من مبارزن کہہ کر، اور تم عجیب مسلمان ہو کہ تم کہتے ہو کہ اگر تم نے مجھے مار دیا تو تم غازی ہو، اور اگر تم میرے تلوار سے قتل کر دیے گئے تو تم شہید ہو، یعنی دونوں صورتوں میں تم کامیاب ہو، اس کے باوجود مجھ سے لڑنے نہیں آتے ہو۔ اس ایسے موقع پر جو خلق عظیم کا مالک ہے اس نے کیا جملہ کہا؟ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ وہاں پر اخلاق کا تقاضا یہ تھا، یہ نہیں کہ کیسا بر اخلاق نعوذ باللہ رسول ہے، نہیں، وہاں کے اخلاق کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ بدل جاتے ہیں۔ یا کچھ لوگ ہیں جو آج کے زمانے میں آپ کو مل جائیں گے، بہت ہی با اخلاق شخص، کہتے ہیں کہ اخلاق کا تقاضا نہیں ہے کہ یزید پر لعنت کی جائے، تو اخلاق کا تقاضا نہیں ہے کہ اعوذ باللہ پڑھی جائے، وہ شیطان کے اوپر کیوں لعنت بھیجتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اخلاق کا تقاضا ہے، عین اخلاق کا تقاضا ہے کہ جو دشمن خدا ہو، دشمن رسول ہو، دشمن اہل بیت ہو، وہ لعنت کا مستحق ہے، یہ عین اخلاق ہے۔ تو گویا اس طریقے سے بھی کچھ لوگ بہرحال شش و پنج کا شکار ہیں۔ تو اخلاق کے تقاضے زمانے کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر کہا گیا کہ جو شخص تکبر سے پیش آئے تم بھی اس کے ساتھ تکبر سے پیش آؤ، یعنی ویسے تو مومن میں صفت نہیں ہونی چاہیے تکبر کی، تواضع انکساری کو اپنائیں، لیکن اگر کوئی شخص انسان کے ساتھ تکبر سے پیش آ رہا ہے، ناحق تکبر سے پیش آ رہا ہے، تو پھر یہ کہا گیا کہ تم بھی اس کے ساتھ تکبر سے پیش آؤ۔ تو یہ موقع محل کے اعتبار سے آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ابھی اخلاق کا تقاضا کیا ہے، کانسٹنٹ نہیں ہے، ایک مستقل لائے عمل نہیں ہے کہ آپ کو ہمیشہ سے جھک کے ہی ملنا ہے، یا آپ کو ہمیشہ ہی مثال کے طور پر اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا ہے۔ کہیں پر موقع ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جھک کر نہیں بلکہ سینہ تان کے ملنا ہوتا ہے۔ اس صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ انکم لن تسعوا الناس باموالکم فسعوہم باخلاقکم، فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے مال سے لوگوں کو راضی کرو تو تم اپنے مال سے لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے ہو، یعنی ہر ایک کو اپنے مال سے خوش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمہارے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے، لیکن ایک مال سے بڑی دولت ہے تمہارے پاس کہ اگر تم چاہو کہ اس کے ذریعے سے ہر ایک شخص کو راضی کرو تو راضی کر سکتے ہو، اور وہ کیا ہے؟ اچھا اخلاق۔ کہا کہ تم ہرگز لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے اپنے مال کے ذریعے سے، بس لوگوں کو راضی کرو، لوگوں کو گھیر لو اپنے اخلاق کے ذریعے۔ ایک اور عجیب و غریب حدیث ہے کہ عجبت لمن یشتری العبید بمالہ فیعتقہم کیف لا یشتری الاحرار بحسن خلقہ، فرماتے ہیں کہ تعجب ہے مجھے، حدیث نقل کی جاتی ہے کہ مجھے تعجب ہے، امام فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے ایسے شخص کے اوپر جو اپنے مال سے غلاموں کو خریدتا ہے کہ ان کو آزاد کر دے رائے خدا میں، یعنی اپنے مال سے غلاموں کو خریدتا ہے تاکہ ان کو رائے خدا میں آزاد کر دے۔ یہ شخص کیوں کر آزادوں کو نہیں خریدتا، یعنی غلام کو خریدتا ہے مال دے کر، امام فرماتے ہیں کہ کیوں کر آزاد لوگوں کو نہیں خریدتا؟ کہ مولا آزاد لوگوں کو کیسے خریدے؟ بے اخلاقی ہی، اپنے اخلاق کے ذریعے سے۔ ہم دیکھتے ہیں آج معاشرے میں یعنی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا سے مراد یعنی نہ انہوں نے ہمیں اپنا پیسہ دیا ہے، نہ ہمیں اپنے مال دیا ہے، نہ کچھ بھی نہیں کیا ہمارے ساتھ، لیکن وہ جب ملتے ہیں ہم سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں اور ہم ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں
کیوں گرویدہ ہو جاتے ہیں؟ کہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے. تو کہا جب اخلاق اچھا کر لو گے تو لوگ خود بخود تمہارے گرد جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. یا نوف صل رحمک یزید اللہ فی عمرک وحسن خلقک یخفف اللہ حسابک. امام اپنے صحابی نوف سے فرماتے ہیں کہ اے نوف صلہ رحمی کرو تاکہ اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کرے، اور اچھا اخلاق اپناؤ، یعنی اپنے اخلاق کو اچھا کرو تاکہ اللہ تمہارے حساب و کتاب میں تخفیف سے کام لے، تمہارا دقیق حساب و کتاب نہ لے. پھر امام سے پوچھا گیا کہ ما حد حسن الخلق، اچھے اخلاق کی حد کیا ہے، یعنی تعریف کیا ہے، کیسے آپ اچھا اخلاق کہتے ہیں؟ فرمایا کہ تلین جانبک و تطیب کلامک و تلقى اخاک ببشر حسن. فرمایا کہ اچھا اخلاق یہ ہے کہ تواضع اور انکساری سے ملو، اور اپنے کلام کو اچھا کرو، مرطوب کرو اپنے کلام کو، اور جب بھی اپنے برادر مومن سے ملو تو خوش روئی کے ساتھ ملو، خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملاقات کرو. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں ہمارا نہ کوئی پیسہ لگنا ہے، کچھ بھی نہیں لگنا، لیکن آپ کو جو اس کا فائدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اجر و ثواب جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ ہے. اس کا اثر ہے خود آپ کے اپنے کردار کے اوپر اور خود سامنے والے کے کردار کے اوپر. مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ حسن الخلق فی ثلاث، اچھا اخلاق 3 چیزوں میں ہے. وہ کیا ہے؟ اجتناب المحارم، حرام کاموں سے رکا جائے، و طلب الحلال، حلال کو طلب کیا جائے، و التوسع علی العیال، اور جب حلال خداوند کریم بخش دے تو اسے انسان مٹھی بند کر کے اپنے پاس نہ رکھے، بلکہ اپنے اہل و عیال پر اس کو وسعت دے. مستحبات میں سے جب انسان کو مال ملے تو اپنے مال کو مٹھی بند کر کے نہ رکھے، بلکہ یہاں تک بھی حدیث میں نے جہاں تک میرا مطالعہ میرا ذہن ساتھ دے رہا ہے، ایک حدیث میں یہ کہ جب انسان کو زیادہ مال انسان کے ہاتھ لگ جائے تو اس کو بند کر کے صندوق میں نہ رکھے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر والے تمہارے مرنے کی دعا کریں کہ خدایا کب یہ مرے اور کب یہ مال ہمارے ہاتھ لگے. بلکہ جب تمہیں زیادہ مال ملے تو اس مال سے اپنے گھر والوں پر وسعت دو، یعنی اس مال کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرو. بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرنا، والدین پر خرچ کرنا، بہن بھائیوں پر خرچ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ التوسع علی العیال ہے، اپنے گھر والوں پر خرچ کریں. عجیب و غریب ایک روایت ہے کہ فرمایا گیا کہ ایک مرتبہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو سرکار نے کہا کہ اس کی قبر کھودی جائے. لیکن جب اس کی قبر کھودنے گئے تو قبر نہیں کھود رہی تھی، یہاں تک کہ جو روایت کے جملے ہیں وہ یہ ہیں کہ گویا ایسے ہے کہ ہم صفا کی پہاڑی پر اپنے اس کو بیل کو مار رہے ہیں یا اس آلے کو مار رہے ہیں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کیونکہ یہ شخص بد اخلاق تھا. اور پھر اس کے بعد سرکار نے کچھ پانی منگوایا، پانی کو اپنے ہاتھوں سے مرطوب کیا اور اپنے ہاتھوں سے پانی کو اس جگہ پر ڈالا جہاں پر اس کی قبر کھودنی تھی. تو پھر صحابہ کہتے ہیں کہ قبر ایسی ہو گئی کہ جیسے ہم ریت پر چلا رہے ہوں. توجہ کی آپ نے، کہاں وہ بد اخلاق شخص ہے کہ جس کی وجہ سے قبر نہیں کھود رہی ہے، اور کہاں وہ خلق عظیم کا مالک ہے کہ فقط پانی میں ہاتھ ڈال دے اور وہ پانی اس کے ہاتھ سے لگ کر اگر اس کے قطرے زمین پر پڑ جائیں تو زمین کس قدر نرم ہو جاتی ہے. یعنی یہ فقط مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یعنی اخلاق کس قدر تاثیر رکھتا ہے اس کون و مکان میں، کس قدر تاثیر رکھتا ہے. ایک اور روایت میں پڑھ چکا ہوں، دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کیونکہ موقع کی مناسبت سے ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک عورت کا گزر ہوا رسول اللہ کے پاس سے. رسول اللہ پہاڑ کی گھاٹی میں بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا تناول فرما رہے تھے.
اس عورت کے بارے میں امام نے فرمایا کہ امرأۃ بذیہ، انتہائی منہ پھٹ عورت تھی، یعنی جو منہ میں آتا تھا بول دیتی تھی۔ جب اس نے سرکار کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ یا محمد اکلت اکل العبید یا تاکل اکل العبید و تجلس جلست العبید، اے محمد آپ ایسے کھا رہے ہیں کہ جیسے غلام کھایا کرتے ہیں۔ عبید یعنی غلام، یعنی ایک طریقے سے حقارت تھی نعوذ باللہ رسول خدا کی۔ یہ رسول خدا کا جو اخلاق تھا وہ کیا تھا کہ ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ نہج البلاغہ میں مولانا نے فرمایا کہ کانا یاکل علی الارض، ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے اپنی جوتیوں کو گانٹا کرتے تھے۔ تو کہا کہ آپ زمین پر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے کوئی بندہ، کوئی غلام بیٹھتا ہے، اور ایسے کھانا کھا رہے ہیں کہ جیسے کوئی غلام کھانا کھاتا ہے۔ اب اگر رسول خدا کی جگہ آپ میں سے یا مجھ میں سے کوئی ہوتا تو کیا جواب دیتا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی تمہیں ایک سنائے تو اس کو 10 سناؤ۔ بچوں کو بھی ہم یہی تربیت دیتے ہیں نعوذ باللہ، کہ اگر کوئی تمہیں ایک سنائے تو تم اس کو کیا پیچھے نہیں ہٹنا ہے، 10 سنانی۔ اب رسول خدا یعنی کتنے افتخارات نہیں تھے رسول خدا کے پاس، کہ تو مجھے کہہ رہی کہ میں غلام ہوں، مجھے خداوند کریم نے رحمت للعالمین قرار دیا ہے، میں سید الانبیاء ہوں، میں سید المرسلین ہوں۔ کتنے افتخارات تھے۔ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں غلام کی طرح بیٹھا ہوں، تیری جنت اور دوزخ میرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ سے تیرا فیصلہ ہونے والا ہے۔ میرے لیے ارشاد ہوا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا تو میں افلاک کو خلق نہیں کرتا۔ کتنے افتخارات تھے، سارے افتخارات کو اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا، اور پھر اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ انا عبد و ای عبد اعبد منی، کہ جس کے لیے تو کہہ رہی ہے کہ تم غلاموں کی طرح بیٹھے ہوئے ہو اور غلاموں کی طرح کھانا کھا رہے ہو، یقیناً میں خدا کا غلام ہوں، اور مجھ سے بڑھ کر کون خدا کا غلام ہوگا؟ یعنی جس چیز کو رسول خدا نے اپنے لیے مایہ افتخار سمجھا وہ کیا ہے؟ بندگی پروردگار ہے، اللہ کا غلام ہونا۔ اب نہ جانے اس جملے نے اس عورت کے اوپر کیا تاثیر کیا۔ اس نے کہا کہ فناولنی لقمۃ من طعامک، جو آپ کھانا کھا رہے ہیں اس میں سے ایک لقمہ مجھے دیجیے۔ اللہ کے رسول نے اس کھانے میں سے ایک لقمہ اٹھایا اور اس کو دے دیا، کہا لا واللہ الا الذی فی فمک، نہیں یہ لقمہ نہیں چاہیے، وہ لقمہ چاہیے جو آپ کے دہان مبارک میں ہے، یعنی جو ابھی آپ چبا رہے ہیں وہ لقمہ چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اپنے دہان مبارک سے وہ لقمہ نکالا اور اس کو دے دیا، وہ لقمہ اس نے کھا لیا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ فما اصابها بذا حتی فارقت الدنیا، اس لقمے کا کھانا تھا کہ اس لقمے کے کھانے کے بعد کبھی اس عورت کی زبان سے بد زبانی نہیں سنی گئی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، یہاں تک کہ یہ عورت اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو لعاب دہن کی یہ تاثیر ہے اس ہستی کے کہ جس کو خلق عظیم کا مالک قرار دیا ہے۔ خلق عظیم، لعاب دہن کیا ہوتا ہے؟ تھوک ہوتا ہے، انسان کے جسم کا فاضل حصہ ہے، فاضل حصہ۔ تو جس کے جسم کے فاضل حصے کی تاثیر یہ ہو، اس کے گوشت اور خون کی تاثیر کیا ہوگی؟ لحمہم لحمی ودمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ یا علی دمو کا دمی ولحمک لحمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، میرا خون تیرا خون۔ تو وہی تاثیر تھی جو تاثیر اہل بیت اطہار میں آئی ہے۔ یعنی کتنے واقعات ہیں اہل بیت اطہار کے آپ سنتے رہتے ہیں، میں کس کس واقعے کو آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ امام حسن مجتبیٰ کا مشہور و معروف واقعہ شامی والا، درست ہے کہ امام کو دشنام دے رہا ہے، امام کے آگے بد اخلاقی سے پیش آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود امام کیا ہے؟ سن رہے ہیں امام۔ ایسا تو نہیں کہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ تلوار نہیں ہے نیام میں، یا امام کو کچھ کہنا نہیں آتا نعوذ باللہ،
لیکن جب وہ سارے اس نے اپنی بھڑاس نکال چکا وہ شخص، تو پھر امام نے کیا کہا کہ تو مسافر لگتا ہے، گھر چاہیے تو میرا گھر حاضر ہے، غذا چاہیے میری غذا حاضر ہے، لباس چاہیے میرا لباس حاضر ہے، سواری چاہیے میری سواری حاضر ہے۔ بعین ہی یہی واقعہ چوتھے امام کے ساتھ، اسی طریقے کا واقعہ چوتھے امام کے ساتھ پیش آتا ہے، اور چوتھے امام کے ساتھ جو بد اخلاقی کرنے والا شخص ہے وہ کوئی شامی نہیں ہے، اتفاق سے مولا کے رشتہ داروں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، وہ بد اخلاقی کر رہا ہے۔ یہ تو اماموں کی بات ہے۔ امام کے صحابی مالک اشتر گورنر بڑھتے ہیں، راستے میں کوئی شخص ملتا ہے، نہ جانے کیا برا بھلا کہتا ہے، مالک اشتر کچھ نہیں کہتے، چلے جاتے ہیں کوفہ کی مسجد میں یا جو بھی جس جگہ مسجد ہوتی ہے۔ جو دوسرا شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے تو یہ معلوم ہے کہ تو کس کو برا بھلا کہہ رہا تھا؟ کہا کون ہے؟ کہا یہ شہر کا والی ہے۔ پھر جاتا ہے مالک اشتر کے پیچھے تو دیکھتا ہے کہ مالک اشتر نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے بعد مالک اشتر دعا کر رہے ہیں، خدایا اگر اس بندے نے جو باتیں کہی ہیں اگر وہ مجھ میں پائی جاتی ہیں تو مجھے بخش دے، نہیں پائی جاتی ہیں تو اس بندے کو بخش دے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ۔ تو یہ سب کیا ہے زن گرامی؟ یہ سب یعنی امام کی تربیت یافتہ، امام کے تربیت یافتہ صحابی ہیں۔ وہ ہماری طرح فقط حدیثوں کو سنتے نہیں تھے، بلکہ اپنی عملی زندگی میں کیا کرتے تھے؟ ان کو رائج کرتے تھے اپنی عملی زندگی میں۔ ہماری طرح میری طرح سے پڑھ کے نکل نہیں جاتے تھے، ایک چھوٹی سی حدیث کو اتنی اہمیت دیتے تھے۔ ابھی ہم نے نہ جانے پتہ نہیں 10-12 شاید حدیثیں سن لی ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک حدیث کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ جب تک اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے دوبارہ پلٹ کے نہیں آتے تھے۔ ایک حدیث اندازہ لگائیے کہ چھٹے امام کے دور میں نجاشی امام کی خدمت میں امام کا صحابی حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ نجاشی جو ہے وہ فلاں شہر کا والی ہے، اور اس کے جو دیوان ہے، اس کا جو رجسٹر ہے، اس کے اندر میرا بہت زیادہ ٹیکس لکھا ہوا ہے، میں ٹیکس دے نہیں سکتا ہوں، لیکن وہ ہے آپ کا چاہنے والا، آپ اگر اس کو کچھ لکھ دیں گے تو وہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ کچھ تخفیف کر دے۔ امام نے کہا اچھا یہ بات ہے، لاؤ قلم دوات لے کر آئے، اور امام نے فقط ایک جملہ لکھا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ سر اخاک یسرک اللہ، اپنے برادر مومن کو خوش کر، تجھے اللہ خوش کرے گا۔ یعنی کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں لکھی امام نے کہ تو میرا چاہنے والا ہے، یہ تیرا مومن بھائی ہے، اس کا ٹیکس لکھا ہوا ہے، اس کا فلاں ہے، تو اس کی مشکل کو حل کر دے گا، انشاءاللہ خدا تیری مشکل حل کرے گا، یا واسطے نہیں دیے امام نے۔ ایک جملہ کہا کہ اپنے برادر مومن کو خوش کر، اللہ تجھے خوش کرے گا۔ یہ شخص لے گیا اس نامے کو، اس خط کو، اور جب گیا تو نجاشی کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ فارغ ہوا تو اس نے کہا کہ یہ چھٹے امام کا خط ہے۔ نجاشی نے خط کو کھولا، تحریر کو اپنی آنکھوں سے لگایا، تحریر کو بوسہ دیا، پھر اس کے بعد پوچھا کہ تیری حاجت کیا ہے؟ کوئی بہت ممکن تھا کہ وہ خط پڑھ کے اور جیب میں رکھ لیتا۔ امام نے کہا کہ مومن کو خوش کر، اللہ تجھے خوش کرے گا۔ حدیث سن کر اور وہ بھی خط کو جیب میں رکھ سکتا تھا، لیکن کہا کہ تیری حاجت کیا ہے؟ کہا میری حاجت یہ ہے کہ آپ کی جو دیوان ہے، جو آپ کا رجسٹر ہے، اس میں بہت میرا ٹیکس لکھا ہوا ہے، بہت زیادہ۔ اپنے ایک بندے کو بلایا، کہا کہ اس کا ٹیکس میرے حساب سے۔ ختم ہو گئی بات، یہی مسئلہ تھا اس کا، مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ کرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ میں نے تو یہ خوش کیا؟ اس نے کہا ہاں آپ نے مجھے خوش کیا۔ کہا یہ کنیز بھی تیری؟ کہا میں نے تو یہ خوش کیا۔ کہا آپ نے مجھے خوش کیا۔ پھر اس زمانے میں کپڑے جو ہے وہ ایک بڑے سے برتن میں بھر کے دیے جاتے تھے، بڑا سا برتن منگوایا، اس برتن کو فل کر دیا کپڑوں سے۔ کہا یہ سارے کے سارے کپڑے بھی تیرے؟ کیا میں نے تو یہ خوش کیا؟ کہا آپ نے مجھے خوش کر دیا۔ کہا یہ میری سواری یہ بھی تیری؟ کہا کیا میں نے تجھے خوش کیا؟ کہا آپ نے مجھے خوش کر دیا۔ کہا یہ جو قالین جس پہ تو بیٹھا ہوا ہے، جس پہ ابھی ہم باتیں کر رہے ہیں، یہ قالین بھی تیرا؟ کہا کیا میں نے تو یہ خوش کیا؟ اب آپ دیکھیے کہ یعنی کتنا چھوٹا سا جملہ تھا، اس کو کتنی اہمیت دی نجاشی نے۔ چھوٹا سا جملہ ہے نا، سر اخاک
यसुर्रुक अल्लाह, अपने भाई को खुश कर, अल्लाह तुझे खुश करेगा। कितना अहमियत दी उस छोटे से जुमले को नजाशी ने। जब वो सारा सामान अपना दे चुका तो कहा कि जा मदीने में जाके बताना इमाम को कि मैंने तुझे खुश किया। वो शख्स आया, वापस पलटा मदीने में, छठे इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ। कहा भाई क्या हुआ? कैसे इस तरीके से हुआ मौला? मैंने उसको बताया, उसने दीवान से मेरा टैक्स काट दिया। उसके बाद मुझसे पूछता था कि क्या मैंने तो खुश किया? मैंने कहा कि हाँ तूने मुझे खुश किया। कहा फिर उसने मुझे सवारी दी, फिर कनीज़ दी, ग़ुलाम दिया, फिर मुझे कपड़े दिए और बहुत मालो मता दिया। और हर मरतबा मुझसे ये पूछता जाता था कि क्या मैंने तो तुझे खुश किया? इतने में ये शख्स कह रहा है कि जैसे ही मैं इमाम को ये बता रहा था, इमाम का चेहरा खिलता जा रहा था। यानी हर जुमले पर इमाम का चेहरा खिलता जा रहा था। तो इससे रहा नहीं गया। फिर कहा कि मौला मुझे ऐसा लगता है कि उसके अमल से आप बहुत खुश हुए हैं। इमाम ने फरमाया कि जो शख्स भी एक मोमिन को खुश करे गोया उसने हम अहले बैत को खुश किया। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फिर फरमाया कि ना सिर्फ हम अहले बैत को खुश किया बल्कि जिसने एक मोमिन को खुश किया उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को खुश किया। जिसने एक मोमिन को खुश किया उसने अल्लाह को खुश किया। तवज्जो किया आपने? कितना छोटा सा जुमला था और कितनी अहमियत दी इसको नजाशी ने। तो ये हदीसें जो हम पढ़ रहे हैं बहुत छोटी सी हदीसें हैं, या मुमकिन है हमने कई बार सुन रखी हूँ, लेकिन सवाल ये है कि हम इसको कितनी अहमियत देते हैं, अपनी अमली ज़िंदगी में कितना इन हदीसों को राइज करते हैं। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने परवरदिगार से कहा कि या रब्बी इन्नका अमहलत फ़िरऔन अर्बअमियत सनतिन व हुवा यक़ूल अना रब्बुकुमुल आला। हज़रत मूसा ने अपने परवरदिगार से कहा कि ए परवरदिगार, तूने फ़िरऔन को 400 साल की मोहलत दी, जबकि वो उन 400 साल में लगातार कहता था अना रब्बुकुमुल आला। उसके बावजूद तूने 400 साल मोहलत दी। वयुजहिदु रुसुलका वयुकद्दिबु बिआयातिका, जबकि फ़िरऔन तेरे रसूलों को झुटलाता रहा, तेरी आयात को, तेरी निशानियों को झुटलाता रहा। यानी जितने मौज़े अल्लाह के रसूल उसको दिखाते रहे वो उनको झुटलाता रहा। फ़अौहा अल्लाहु तआला इलैहि, तो अल्लाह ने हज़रत मूसा की जानिब वही की, फरमाया कि इन्नहु काना हसनल खुल्क, मैंने इसको मोहलत इस वजह से दी क्योंकि फ़िरऔन का अखलाक बहुत अच्छा था। फ़िरऔन है, फ़िरऔन कौन फ़िरऔन है? खुदा का रक़ीब है, यानी किसी नबी का रक़ीब नहीं है, अल्लाह का रक़ीब है। अल्लाह अपने दुश्मन के लिए कह रहा है कि मैंने क्यों मोहलत दी इसको? क्योंकि इसका अखलाक बहुत अच्छा था। 3 अफराद को लाया गया सरकार की बारगाह में जिन्होंने कसम खाई थी लात और उज़्ज़ा की। लात और उज़्ज़ा कौन है? 2 बुत। उन तीनों ने कसम खाई थी कि हम मोहम्मद को कत्ल करके रहेंगे। तीनों को पकड़ के लाया गया सरकार की खिदमत में। सरकार ने कहा मौला कायनात से कि इनका जो है वो सर तन से जुदा कर दो। एक शख्स को लाया गया और उससे कहा कि तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तुम ये गवाही दो कि कोई माबूद नहीं सिवाय खुदा के और मैं, यानी सरकार ने अपनी तरफ इशारा किया कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। तो उस शख्स ने कहा कि ये जो कोहे अबी कुबैस है, कोहे अबी कुबैस को अपनी जगह से उठाना या हिलाना ये मेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब है बनिस्बत इसके कि मैं जुमले अपनी ज़बान से अदा करूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब उसने ये कहा तो सरकार ने फरमाया कि या अली अखिर हो वद्रिब उनुक़हु, ए अली इसकी गर्दन को उड़ा दो। मौला कायनात ने उसकी गर्दन को उड़ा दिया। दूसरे शख्स को बुलाया गया और उससे कहा कि तुम कलमे को जारी करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को जारी करो। तो उसने भी ये कहा कि अलहिक़नी बिस्साहिबी, मुझे भी मेरे जो दोस्त है उसके साथ मुल्हक़ कर दो, यानी मेरी गर्दन भी उड़ा दो। मौला कायनात ने उसकी गर्दन भी उड़ा दी। तीसरे बंदे को जब लाया गया तो जिब्रील अमीन नाजिल हुए और फरमाया कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
صلی علی محمد و آل محمد ان ربک یقرئک السلام ویقول لا تقتلہ فإنه حسن الخلق سخی فی قومہ فقال النبی علی امسک۔ جبریل امین نے کہا کہ اے محمد، آپ کا رب آپ پر سلام بھیجتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ اس شخص کو قتل نہ کریں۔ کیوں قتل نہ کریں؟ فإنه حسن الخلق، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، وسخی فی قومہ، اور یہ اپنی قوم میں سخی ہے۔ تو بس امام نے کہا مولا کائنات سے کہ ابھی رک جائیے، فإن هذا رسول ربی عز وجل یخبرنی انه حسن الخلق وسخی فی قومہ۔ اے علی رک جاؤ، یہ جبریل امین ہے جنہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے اور یہ اپنی قوم میں سخی ہے۔ تو وہ جو تلوار کے نیچے شخص تھا مشرک، اس نے کہا کہ کیا آپ کو جبریل نے خبر دی ہے، یعنی آپ کے پروردگار کے پیغمبر نے خبر دی ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی واقعات ہیں ائمہ کی زندگی کے کہ جس میں ائمہ نے کوئی حدیث اور لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی ہے، بلکہ اپنے اخلاق سے منقلب کر لیا لوگوں کو، اپنے اخلاق کے ذریعے سے۔ وہ یہودی والا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، مولا کائنات کا جا رہے تھے، یہودی کا رستہ الگ تھا، مولا کائنات کا رستہ الگ تھا، کہا کہاں جانا ہے، کہاں فلاں جگہ جانا ہے، اس کے باوجود مولا کائنات آدھے رستے تک اس کے ساتھ چلے۔ تو کہا کہ آپ کی تو منزل وہ تھی، کہاں میری منزل وہ تھی، لیکن میں جس اسلام کا ماننے والا ہوں اس نے مجھے کہا ہے کہ جب کسی کے ساتھ سفر کرو تو آدھے راستے تک اس کے ہمراہ ساتھ چلو۔ یہ سن کر وہ اسلام لے آیا۔ اسی طریقے سے ساتویں امام کا واقعہ ملتا ہے کہ امام کو بہت ہی برا بلا کہہ رہا ہے ایک شخص کہ جو خلیفہ دوم کی نسل سے ہے، اور اتنا برا بلا کہتا ہے کہ ایک مرتبہ جو اصحاب امام کے ان کا پارا بہت ہی ہائی ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ امام آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ کہا نہیں، یہ کام نہیں کرو۔ اگلے دن امام کیا کرتے ہیں؟ اگلے دن امام جاتے ہیں اس کی زمین پر جہاں پر وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور امام اپنے خچر کے ساتھ اس کی زمین پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے وہ پہلے ہی امام سے خار کھاتا ہے، امام سے بلند آواز سے کہنے لگا کہ اے شخص، تم نے میری ساری کی ساری فصل کیا کر دی؟ برباد کر دی، خراب کر دی۔ امام اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ جو تمہاری فصل ہے اس سے کتنی امید ہے تمہیں؟ تو کہا کہ مثال کے طور پر 200 دینار، یعنی مجھے 200 دینار کا نفع ہوگا۔ امام نے اس کو تھیلی دی 400 دینار کی، کہا یہ 400 دینار بھی تمہارے، یہ سواری بھی تمہاری۔ اگلے دن جب وہ شخص مسجد میں آتا ہے، امام کو بیٹھا ہوا دیکھتا ہے تو امام سے انتہائی عز و انکساری کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ اصحاب دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کل تک تو یہ شخص اس کی یعنی بد زبانی میں اس کی کوئی مثال نہیں تھی، ابھی یہ شخص اس قدر منقلب ہو گیا۔ تو امام اپنے اصحاب کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جو کام تم کرنے والے تھے وہ زیادہ بہتر ہے، یہ جو کام میں نے کیا وہ زیادہ بہتر ہے؟ تم جو کام کرنے والے تھے تم تو اس کو ڈائریکٹ جہنم میں بھیجنے والے تھے، کیونکہ اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر دنیا سے جانے والا تھا۔ میں نے اس کو اس کی دنیا بھی سنوار دی اور اس کی آخرت بھی سنوار دی، صرف کس چیز کے ذریعے سے؟ اچھے اخلاق کے ذریعے سے۔ عزیزان گرامی، اچھے اخلاق کو اپنائیے اور ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق کو اپنائیے، نہ صرف گھر کے باہر بلکہ گھر کے اندر بھی اچھا اخلاق ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔